السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں بایوگرافی 295 چینل میں۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر باب نمبر 30 آیت نمبر 22 تا 24 میں بیان ہوتی ہے، اور اس کی باقی زندگی کا بیان پیدائشی ابواب 37 تا 50 میں مرقوم ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے تو فدان ارام میں یوسف پیدا ہوئے۔ وہ اپنے باپ کے بڑے چہیتے تھے، کیونکہ وہ راحیل سے پیدا ہوئے تھے اور اس کے بڑھاپے کی اولاد تھی۔ باپ کا چہیتا ہونا اس بکل منقبہ سے ظاہر ہوتا ہے جو اس نے اسے بنوا کر دی تھی۔ یہ اس بات کا نشان تھا کہ وہ کسی کو اپنے قبیلے کا سردار بنائے گا، لہٰذا بھائیوں میں حسد پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا۔ بھائیوں کا حسد اس وقت اور بھی بڑھ گیا جب اس نے ان سے اپنے دو خواب بیان کیے جن سے مستقبل میں اس کی عظمت اور بھائیوں کی اطاعت ظاہر ہوتی تھی۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی۔ جب وہ 17 برس کا تھا تو اس کے باپ نے اسے بھائیوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے سقم بھیجا، جہاں وہ اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ لیکن جب وہ سقم پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، لہٰذا وہ ادھر چل دیا۔ جب اس کے بھائیوں نے اسے آتے دیکھا تو انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح وہ اس کے خوابوں کو پورا ہونے کو ناممکن بنا دیں گے، لیکن روبن نے انہیں اسے ہلاک کرنے سے باز رکھا اور کسی گڑھے میں زندہ ڈال دینے کا مشورہ دیا۔ روبن کا خیال تھا کہ وہ بعد میں اسے نکال کر باپ کے پاس پہنچا دے گا، لیکن جب روبن وہاں نہیں تھا تو اس کے بھائیوں نے اسماعیلیوں کا ایک قافلہ دیکھا جو مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ یوسف کو سودا گروں کے ہاں بیچ دیں گے۔ بس انہوں نے یوسف کو فروخت کر دیا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے کبا کو اس کے خون میں بھگو دیا کہ اپنے باپ یعقوب کے پاس لے گئے، گویا کہ اسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ عمر رسیدہ باپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور وہ کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا۔ در اثنا اسماعیلی سوداگر یوسف کو لے کر مصر چلے گئے اور وہاں پہنچ کر مصری آفیسر پوتیفار کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نوجوان غلام نے اپنے آپ کو اس قدر ہوشیار اور قابل اعتماد ثابت کیا کہ اس کے آقا نے اپنے گھر کا تمام انتظام یوسف کے سپرد کر دیا۔ وہ یوسف کی زیر نگرانی خوب پلا بولا۔ پوتیفار کی بیوی کی دست درازی کے غلط الزام پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ وہاں کئی برس تک رہا۔ پھر یوسف علیہ السلام فرعون کی بھی نظروں میں مقبول ہو گیا۔ جب داروغہ جیل نے یہ محسوس کیا کہ وہ یوسف پر مکمل اعتماد کر سکتا ہے تو اس نے تمام قیدی اس کی تحویل میں دے دیے۔ ان قیدیوں میں دو فرعون کے خادم تھے، ایک اس کا ساقی اور دوسرا نان پز۔ یوسف نے ان دونوں کی خوابوں کی تعبیر کی اور جیسا کہ انہیں بتایا تھا، 3 دن بعد بادشاہ کے یوم پیدائش پر نان پز کو پھانسی دے دی گئی اور ساقی کو اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد یوسف کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ساقی اپنے عہدے کو کہہ کے وہ فرعون سے یوسف کا ذکر کرے گا لیکن بھول گیا۔ لیکن جب فرعون نے 2 خواب دیکھے، ایک دبلی اور موٹی گایوں کا اور دوسری ہری بھری اور سوکھی بالوں کا، تو اسے یاد آیا اور اس نے فرعون کو یوسف کی خوابوں کی تعمیر کی لیاقت کے بارے میں بتایا۔ فرعون نے یوسف کو قید خانے سے بلوایا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ دونوں خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہے۔ 7 سالوں تک خوب اناج پیدا ہوگا اور 7 سال قحط کے ہوں گے، اور صلاح دی کہ قحط کے 7 سالوں کے لیے ارزانی کے سالوں میں غلہ جمع کر لیا جائے۔ فرعون نے فوراً ہی یوسف کو ذخیرہ خانوں کا حاکم مقرر کیا اور اسے اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کا مکمل اختیار بخشا۔ حکومت کے ایک محکمہ کا انچارج ہونے کے باعث یوسف بادشاہ کا نائب بن گیا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بادشاہ کی نظروں میں مقبول ٹھہرا ہے، اسے مصری نام دیا گیا اور اس کی شادی مصر کے قومی مندر عدن کے بڑے پجاری کی بیٹی سے کر دی گئی۔ اب یوسف 30 برس کا تھا۔ ارزانی کے 7 سالوں میں اس نے ہر شہر میں ذخیرہ خانوں میں غلہ جمع کر لیا۔ اس دوران اس کے ہاں 2 لڑکے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے۔ جس قحط کی یوسف نے پیشن گوئی کی تھی، اس نے نہ صرف مصر ہی کو بلکہ اس وقت کے تمام دریافت شدہ دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ بس ہر ملک کے لوگ یوسف کے پاس غلہ خریدنے آنے لگے، یہاں تک کہ یوسف کے بھائی بھی غلہ خریدنے ان کے پاس آئے۔
لیکن انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا، اور جب انہوں نے اسے سجدہ کیا تو اسے اپنے خواب یاد آئے جن کی وجہ سے وہ اس سے اس حد تک جلنے لگے تھے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو ہر لحاظ سے آزما کر دیکھا کہ وہ ان سالوں میں تبدیل ہوئے کہ نہیں، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ کافی بدل چکے ہیں تو جب وہ دوسری مرتبہ غلہ خریدنے آئے اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دیا۔ اس نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس کے دل میں بدلہ لینے کا کوئی خیال نہیں، اور انہیں کہا کہ اپنے باپ کو ساتھ لائیں اور مصر میں رہیں۔ اس زمانے کا بادشاہ ہیکسوس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یوسف کی طرح سامی النسل تھا، لہٰذا اس نے یعقوب اور اس کے خاندان کو خوش آمدید کہا۔ بعد کے سالوں میں یوسف نے مصر کے زمین کی ملکیت کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اب تمام زمین فرعون کی ملکیت بن گئی اور اس کے سابقہ مالک بادشاہ کے مزید ٹھہرے۔ یعقوب 17 برس تک یوسف کے پاس مصر رہا۔ یعقوب نے اپنی وفات سے پیشتر یوسف کے دونوں بیٹوں کو اپنا متنبع بنایا اور میراث کی تقسیم میں ان کو وہی حق دیا جو اس کے اپنے بیٹوں کا تھا۔ کتاب پیدائش کے مطابق یوسف 110 برس تک زندہ رہا۔ اپنی وفات سے پیشتر یوسف نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایک دن خدا بنی اسرائیل کو واپس کنعان لے جائے گا، اور وصیت کی کہ اس کی ہڈیاں وہاں دفن کی جائیں۔ بعد ازاں اس کی ہڈیاں اس کی خواہش کے مطابق سکم میں اسے خودتر زمین میں دفن کی گئیں جو اس کے باپ یعقوب نے خریدا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ہمیں اگلی ویڈیو کا کانٹینٹ کمنٹ سیکشن میں سجیسٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔